سلام کرنے والا جب 2 قدم آگے بڑھے تو میرے صدیق سے کیا سلوک کرتا ہے، اور جو 2 قدم آگے بڑھے تو میرے عمر کے کیا سلوک کرتا ہے۔ برزخ اس لیے کہ حضور عالم برزخ میں اپنے جسم و روح سمیت جلوہ فرمائے، اور دنیاوی زندگی میں بات کرنے کے لیے ایک بات کہہ کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ بالغ ہونے کے بعد نکاح کرنا، نکاح بچانا، نکاح کے تقاضے پورے کرنا، یہ دنیاوی زندگی کا کام ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں، میں نارووال بیٹھا رہا ہوں، میں بیرون ملک چلا جاؤں، میں دنیا کے کسی کونے میں رہوں، اپنی بیوی کا خرچہ میرے ذمہ ہے، بچوں کا خرچہ میرے ذمہ ہے، جو شادیاں نہیں کر بیٹھے ان کے رشتے میں مانگوں گا، ان کی شادیوں کا انتظام میں کروں گا، جو بچے چھوٹے ہیں ان کی پڑھائی کا انتظام میں کروں گا۔ جب میں دنیا سے چلا گیا، اب عدت کے بعد بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اور جڑا سکول نہیں گیا ہو میرے ذمہ نہیں، جنہیں بیاہ نہیں کیتا ہو میرے ذمہ نہیں، جنہیں کول آٹا نہیں ہو میرے ذمہ نہیں، جڑا بھوکا بیٹھا ہوتا میرا مسئلہ کوئی نہیں۔ میں دنیاوی زندگی مکمل کر گیا، قبر میں میرے پاس زندگیاں ہیں ہی 2، حصی اور برزخی، اور میرے پاک نبی کے پاس قبر میں زندگیاں ہیں 3، حصی بھی، برزخی بھی، دنیاوی بھی۔ نکاح کا بحال رہنا، نکاح کا قائم رہنا، یہ دنیاوی زندگی کا حصہ ہے۔ جب دنیاوی زندگی ختم ہو گئی، بیوی عدت کے بعد بیوہ ہو چکی، اور میرا علیم خبیر رب اب تک اعلان کیے بیٹھا ہے، قیامت تک اعلان کیے بیٹھا ہے کہ کملی والے کی ساری بیویاں اب بھی کملی والے ہی کی بیویاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے مالک جل جلالہ کی شان کیا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اپنی بات کو میرے رب نے قول بھی کہا اور حدیث بھی۔ یار اگر تیری بات قول ہے تو حدیث کیوں؟ اگر تیری بات حدیث ہے تو قول کیوں؟ میں بات میں کروں، بیچ میں ہو جبرائیل، بات پہنچے پاک نبی تک تو یہ قول ہوتا ہے۔ بات میں کروں، بیچ میں جبرائیل نہ ہو، سامنے آمنہ کا لال ہو تو پھر حدیث قدسی ہوتی ہے۔ ایک کوئی وہ ہے جس کی تلاوت کی جائے، ایک وہی وہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اور عقیدہ ختم نبوت کے پہلے مجاہد، پہلے غازی، پہلے فاتح سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، خلیفہ خلافت سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ محبت میں، بارگاہ صداقت میں خوبصورت ہدیہ پیش کرنے کو دل چاہ رہے ہیں۔ مالک میرا ٹھہرا اصدق، کملی والے کو رب نے کہا صادق، اور ابو بکر ہے صدیق، اصدق ہم میں خدا ہے، صادق نام مصطفیٰ ہے، صدیق منقبت ابو بکر ہے، اصدق خالق ہے، صادق مخلوق ہے لیکن نبی ہے، صدیق بندہ ہے اور امتی ہے، تینوں میں بڑا فرق ہے، لیکن اصدق، صادق، صدیق تینوں لفظوں کا معنی اشتقاق ہے، سواد دال پاک۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں بابری شیخ میں گل کی تھی، جناب کی موجودی شیخ میں کوئی پچھلے 10-12 سال تو دوست کہتے ہیں تیری عادتاں نقشبندیاں تو ہے چشتی ہے پر تیری شکل نقشبندیاں اکلے کسی نقشبندی نو میرے حال تک ترس آئی گیا، میں دسمبر کو نقشبندی مجدی ہو گیا، چشتی نظامی بھی ہاں، نقشبندی مجدی بھی ہاں، اور نقشبندی مجدی سلسلے میں سائیاں نے بیعت نہیں کیتا ہے، اجازت نہیں دی ہے، اے الگ گل ہے کہ انہاں پیراں دی موجودی مینوں پیر کھان دی لوڑ نہیں۔ میں جڑا کام کر رہے ہیں اگر پیران کی طرح کردہ نا مت یہی پیری ہے۔ اچھا بولو
اصدق سونا رب صادق سونا نبی صدیق ابو بکر او رب اے درمیان نبی اس کے بعد ایک بندہ ہے یہ بندہ او دا بندہ ہے صادق صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہے تے کتھے خالق کتھے مخلوق کتھے نبی تے کتھے امتی سبحان اللہ اصدق حمد صادق نعت صدیق منقبت لیکن تنا لفظاں دا مادہ اشتقاق کے وے فاد دال کاف فاد دال کاف فاد دال کاف اس نے اپنی سچائی دا مظہر بنا کے جس محبوب صادق آکھے ہے اسے محبوب دی سچائی دے مظہر کامل صدیق سبحان اللہ سبحان اللہ خوش ہو کے بولو سبحان اللہ مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر گلی گلی نگر ابو بکر گلی گلی نگر عمر گلی گلی نگر عمر جامع القرآن جامع القرآن محسن کل اہل ایمان نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی آخری ٹھنڈک دل دا چین یا حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جاریہ یا علی لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ سلامت رہے توجہ میری جان سبحان اللہ اب میرے حضور علیہ السلام کے پاس قبر انور میں ہے حیات دنیاوی اور میں نے کہا نکاح کرنا نکاح کو بچانا اور نکاح کا بچے رہنا اس کے لیے دنیاوی زندگی چاہیے اور اصدق جل جلالہ خبیر جل جلالہ علیم جل جلالہ ظاہر و باطن کو جاننے والا ظاہر و باطن کا خالق ہر حقیقت کی تخلیق سے پہلے اس کی حیثیت کو جاننے سبحان اللہ اعلان فرماتے ہیں نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم فازواجہ امہاتہم سبحان اللہ سبحان اللہ آمینہ کا لال نبیوں کا نبی رسولوں کا رسول صاحب حضر نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہیں دھیان رکھنا کبھی ابلیس تمہیں بہکائے نہ کوئی شریف تمہارے ساتھ شرارت نہ کرے کوئی ایمان کا چور تمہارے ایمان پر ڈاکہ نہ ڈالے نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں ظاہری رسال کو بہانہ بنا کے ان کی بیویوں کے لیے کو غلط خیال حیا بنانا کافر ہو جاؤ اور مانوی رشتے کے مقابلے میں حکمی رشتہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے بولو ایڈے علماء نہ بلا دے انہوں میں ایک ہی کہانی تو سنا کے ٹر جاواں سارے پیسے بلے سمجھ اے ماشاءاللہ پکیزہ ٹبر بھی طرح سارا بلا لیا بھائی نہ کرو میں تو دعا لینی ہے سبحان اللہ ہاں جی قبلہ عالم تاجدار گولڈا رحمت اللہ تعالی فرمایا ہے نا کہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہ مانن حضور کی بیٹی ہیں لیکن حکمن حضور کا بیٹا ہے تے مانے تے حکم جتیات چاہر تی ہونے کے باوجود نسل رسالت محال جناب خاتون جنت تو چلے گا یہ تو الگ بات ہے کہ اب سادات کرام نے سیدہ خاتون جنت کے بعد بھی اور حسین کریمین کے بعد بھی کوئی اپنا شجرہ ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے
جبکہ مجھے تو علی کے بیٹے کی موجودگی میں اور سادات کرام کی موجودگی میں یہ کہنے میں کوئی تعامل نہیں اور کوئی پریشانی نہیں اور کوئی خوف تردید نہیں کہ میرے مولا علی کل اہل ایمان کے مولا علی 100 شادیاں کریں 1000 بیٹے بیٹیوں کے باپ ہوں جس بیٹے کو خاتون جنت کا دودھ نہیں ملا ذرا مشکل کو شاہ علی سے سید تو بنائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سید یا حسنی ہوگا یہ حسینی ہوگا سبحان اللہ بے شک حسن حسین شہزادے ہیں خاتون جنت کے سبحان اللہ جی بول سبحان اللہ خون حیدر کرار کو سید ہونے کے لیے شیر خاتون جنت چاہیے سبحان اللہ بے شک ورنہ علوی ہو سکتا ہے آبان ہو سکتا ہے سید نہیں ہو سکتا سید وہی ہوگا جس نے سیدہ کا دودھ پیا ہے سبحان اللہ بے شک بے شک جو یا حسن پاک کی نسل سے ہے یا حسین پاک کی نسل سے ہے سبحان اللہ اس پاکیزہ سلسلے کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت گستاخ کے رسالت امام احمد رضا محدث بریلوی نے کیا بڑی بات کی تھی کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا اصل جو چیز جو بات ہو اسے بھی نور کہتے ہیں علم نور ایمان نور عقل نور یقین نور معرفت نور حالانکہ جو ایک ہی شاید ہی بندی نہیں انزلنا الیکم نورا مبینا قرآن نور جڑے لوگ سرکار نے نور منوں تو اعتراض کرنا جی نور ہے تے بندی ہے پر بندے کیوں نہیں پھر او دے گھر اگر قرآن شریف ہے تے بندے دا پتر مرنا پھر باپ دا میٹر لا نور ہے بلے گا اتنوں کے ساتھ کیا ہر نور چاننا دے میتان نور عقل نور علم نور یقین نور معرفت نور سبحان اللہ ایمان نور قرآن نور سبحان اللہ سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا سونیا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اے ایمان والو تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب ہیں انہیں خبر ہو جاتی ہے انہیں پتہ چل جاتا ہے تم سوچ کیا رہے ہو کہہ کیا رہے ہو خیال کیا کر رہے ہو کدھر جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو مجھے حیرت ہوتی ہے اس خطیب پر جو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا کی آیت پڑھ کے لفظ شاہد سے شاہد حاضر و ناظر کرتے ہوئے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی تقریر کر کے پھر اگر 80,000 میں سودا ہوا تو 78,000 تو گن کے 2,000 کم ہونے کے بعد واپس تشریف لے آئیں 2,000 اور بھی دینا کچھ پیسے کم لیا نہ جان دے کچھ رسول اللہ گواہ نے ساڑھے اعمال میں لیکھن دے بندے دیا پترہ پرائمری تک جس کلاس ہوئے پرائمری سکول ہوئے نکا جا بچہ اگر استاد دیکھ رہے آوے تو کہنے ہوئے ماسٹر بڑی بیٹھ دری پہ بچ جانے کا سوٹی پیسی تو تم 2 گھنٹے پہ کہ تھے قوم نے تو سیاہ قرآن پڑھ رسول اللہ دیکھ رہے رسول اللہ موجود ہیں رسول اللہ حاضر ہیں رسول اللہ ناظر ہیں تو فیس لے کے پھر مڑ کیوں ہیں رسول اللہ نہیں پتا بھائی 2,000 بچ کاٹ نہیں پھر ٹر جام ہویا اب آپ اس کی سردیں چیک کرتے رہو اس کی ڈگریاں ڈپلومے دیکھتے رہو میرے نزدیک تو یہ بے خبر آدمی ہے جاہل آدمی ہے اس لیے کہ جسے پتا ہو کہ میں نے نبی کی شان شہادت کو شان گواہی کو پیش کیا ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر گواہ ہیں تو بطور گواہ ان کی پہلی ذمہ داری تو امت پہ ہی لگتی ہے اور میں تو اس مولوی پہ بھی ترس کھانے کے موڈ میں ہوں اس غریب کے پاس بھلے جتنی مرضی ہے سب نے تخصص بھی کیا ہے اسپیشلائزیشن بھی کیا ہے الازہر سے بھی آیا ہوں جو یہ کہتے ہوئے نہ شرمائے کیمرے کے سامنے اسپیکر کے اوپر کہ جی یہ سیاحی سے مننے سیاحی سے ہے پر فضیلت
وہ بندے دے پترا جڑا صحابی ہو گیا پیچھے فضیلت کیڑی ایک ملک میں ہے جس طرح مولوی ابے نو کیا کہ تینو ابا تے مننا تو میرا پیو ہے پر تیری کوئی شان یہ بھی شودا بے خبر ہے ایویں ہی سنگت کی پھردا پیا چونکہ علم تو سینے میں رہنے والی چیز ہے یہ کاغذوں پہ لکھے جانے سے تو نہیں پڑھتا نہیں صحابی تو مانتے ہیں لیکن کوئی فضیلت وہ جو صحابی ہو گیا تو پیچھے فضیلت کیڑی رہ گئی ماں تینوں ماں تے مننا پر تیری کوئی شان پتر بن ماں جو ہو گئی عجیب و غریب تماشا ہے نا جی یہ وما تاکلون فی بطونہم الا النار اے نہیں رجدا ظالم اینو جنہ کھواؤ اے ہور منگدا بہتر ہے کہ اینو اپنی اوقات وچ رکھو جتھے اے بس تانوں خراب نہ کر سکے بے شک صحیح اور سنو میرے رب کی گل میں گفتگو مکمل بھی کرنا ہے کہ موڑ ماشاءاللہ پنڈی دا رخ بھی کرنا ہے تے جس نارے تو انشاءاللہ فجر رستے پڑھا گے یا کل پڑھا گے لیکن پڑھا ہی کرنا پھر زندہ رہے تھے 28 جولائی نو میں ناروال آیا رابطہ کیتا میں کہ میرے حال ترس کھاسن نو آکھن کے یار چلو عزت کرتا تو میں انہوں سمجھا دینا تو بڑا بندہ ہے ہونا انہوں فرمایا نہیں تم تو جانے میں کہہ رہا ہے جو شاخ پہ میں نے ہاتھ رکھا وہ بھی ہاتھ سے چھوڑ گئی سبحان اللہ ناروال دا اشتہار لگا تو نال میں جدی صاحب نو پہ کے کہندا ناروال آ رہے ہیں تیرے تکلیف کوئی نہیں شکل کرنے تیرے موت پیندی ہے میں کہہ رہا ہے زندہ رہے تھے 28 ذی الحج انشاءاللہ علامہ غلام مصطفیٰ نجفی صاحب اللہ اپنا سایہ سلامت رکھے